ربنا أعلاك قدر. السلام علیکم دوستو، جان لو زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب ہماری سوچ کے مطابق زندگی نہیں چلتی، ہماری سوچ کے مطابق ہمارے کام انجام نہیں پاتے اور ساری کوششوں کے باوجود رکاوٹیں آ جاتی ہے، دعائیں کرنے کے باوجود منمانی خواہش کی زندگی نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور طلب اور جستجو ہوتی ہے ان نشانیوں کی جن کے وجود میں آتے ہی سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی نشانیوں کی تلاش میں ہیں تو سنو، کوئی نہیں جانتا مگر تمہارا رب تو جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب آپ ٹوٹو گے اور وہ جانتا ہے کہ کب تم تھک ہار کر ان کی طرف لوٹ آؤ گے۔ آپ کی زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا خوشی اور غم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جس کا پہلا اشارہ تو سنو، جب تمہارا دل بار بار کسی کوتاہی یا اپنی کسی خطا پر بے چین ہونے لگے اور تم اپنی اس کوتاہی پر اپنے رب کے آگے ندامت کے آنسو بہانے لگو تو یہ ایک بڑی اور خاص نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا ہے، اللہ تمہیں ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لوٹا دیا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، میں بے شک تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تم مجھ سے بخشش تو طلب کرو، میری طرف آنے کی کوشش تو کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جان لو تمہارا لوٹ کر رب کی تلاش میں آ جانا یہ ان خاص نشانیوں میں سے ہے جس سے تمہارا رب رحمت الہی کو نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی راہ بھٹکا ہوا بندہ یا بندی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ جان رکھو، جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں نا تو وہ رحمان رب تو ناراض ہوتا ہی ہے اور لوگ بھی تم سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جب تم اپنے مولا کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہو نا تو سنو، تمہارا رب تو تم سے راضی ہوتا ہی ہے اور دوسروں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ سنو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانی جس کے وجود میں آتے ہی تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو جاتے ہیں تو سنو، جب کوئی مشکل حالات میں تمہاری زبان پر تمہارے رب کی تسبیح کا آ جانا یہ اس بات کی واضح اور خاص نشانی ہے کہ ان قریب تمہارے لیے خیر کے سارے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دیکھ لو، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا سے بچنے کے لیے اپنے رب کو یاد کیا تھا نا اور رب کی نافرمانی سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی نا تو رب کائنات نے سارے بند دروازوں کو، تالوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 7 اندھیریوں کے نیچے جب اپنے رب کو یاد کیا تھا نا تو مالک کائنات نے 7 اندھیریوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم اپنے رب کو دل سے یاد کرو گے، ان کو پکارو گے تو کیا وہ تمہارے لیے سارے بند دروازوں کو نہیں کھول دے گا؟ کیا تمہارا رب تمہیں ان اندھیریوں سے نہیں نکال لے گا جن میں تم الجھے ہوئے ہو؟ اگر اب بھی تمہارا دل نہیں مان رہا، لوگ تمہیں وساوس میں ڈال رہے ہیں، تمہارا نفس تمہیں نا امیدی دلا رہا ہے تو سنو، تمہاری قبولیت کے سارے کام سنورنے کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ بار بار خالق کائنات کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں۔ جان لو، وہ خالق کائنات جس بندے کو محبوب رکھتا ہے، جس کو اس نصیب کو اپنا قرب دے کر نوازنا چاہتا ہے نا اور جنہیں اپنا خاص کرنا چاہتا ہے نا، ان کا بار بار دعا مانگنا، ان کے رب کے سامنے گڑ گڑانا جب اسے پسند آ جاتا ہے نا تو وہ رب ان کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور جن کو وہ توفیق بار بار مل رہی ہے،
یہ اس بات کا ثبوت ہے اور واضح اشارہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے. وہ عنقریب تمہارے لیے اپنے کن فیکون سے وہ سارے راستے روشن کر دے گا جن میں تمہاری چاہت تمہاری سوچ سے زیادہ بہتر مل جائے گی. اور سارے مہربان رب عنقریب تمہارے انجانے راستوں سے تمہاری مدد کر دے گا کیونکہ ان کے وعدے سچے ہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا. جان رکھو ہم جو چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں نہ ان کا علم وہ مہربان رب کو وہ پہلے سے ہوتا ہے. جس چیز کے لیے ہم تڑپتے ہیں نا اس طلب کو رب پہلے سے جانتا ہے. ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگنے والا ہے, میرا بندہ کس چاہت کے ساتھ میرے پاس آیا ہے, وہ کیا مانگے گا. تو جان لو جب سب کچھ رب کو معلوم ہے نا تو وہ پہلے سے وہ چیزیں کیوں نہیں دیتا, کیونکہ وہ رحمان اور رحیم اپنی مقدس کتاب میں بندوں کو مانگنے کا حکم بار بار دیتا ہے. اس نے دعا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے خوب عاجزی سے مانگا جائے کیونکہ رب سے لینے کا یقینی راستہ دعا ہی ہے. جان رکھو انسان کی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب ایسے ہی حاصل کر لے. وہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے گناہوں سمیت عیب و سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. جان رکھو اللہ جب بندے کا دکھ درد کو اس کی اصلیت کو کبھی نہیں بھولتا. وہ اتنا دے گا کہ تم ماضی کے دکھوں کو بھول جاؤ گے. تمہاری دعائیں تمہارا کیا ہوا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا کیونکہ تمہارے رب کو تمہارے غموں کا احساس ہے. اللہ کو تمہاری ہر انتہی باتوں کا علم ہے. تمہارا رب تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے. وہ درد میں پڑے ہوئے اپنے بندے کو یوں ہی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے, ان کی روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے. اور جو دل سجدے میں کن فیکون کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے. جب تمہارے رب کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی. وہ لمحوں میں تقدیر کو بدل دے گا, لمحوں میں ادھوری کہانی کو مکمل کر دے گا. پریشان مت ہو, ناممکن تمہارے لیے تو ہے, وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دیتا ہے. کیا پتا اگلی ہی دعا پر آپ کے مقدر میں وہ ساری چیزیں لکھ دی جائے جسے تم مانگ رہے ہو, تو وہ تمہارے لیے چیزیں جو تمہاری چاہت سے زیادہ بہترین بنا دے گا. بس آپ نے صبر کرنا ہے جو اللہ آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے, یعنی دعا اور صبر. آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, دل چھوٹا نہ ہونے دینا ہے, تمہارے رب کا شکوہ دل میں نہیں آنے دینا ہے. یقین رکھنا ان قریب وہ سب کچھ تمہیں دے گا جو تمہیں تمہاری دعاؤں میں مانگا ہوا ہے. وہ ایک ایک دعاؤں کو تمہیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ. دوستو ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو اپنے فضل کرم سے پورا فرمائے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو ایک اچھا کمنٹ کر دے کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. زندگی رہی تو ایک بار پھر ملیں گے ایک اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ. تب تک بندے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.